बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वज़ीर आज़म साहब स्लो मोशन वज़ीर आज़म साबित हुए हैं। इनकी तरफ से इंटरव्यू दिया गया है सलीम साफ़ी साहब को। उसमें इन्होंने 3 ख़ुसूसी तौर पर बातें की हैं। एक तो इन्होंने अपने आप को अमेरिका का उसके एजेंडे का लंबरदार ज़ाहिर किया है। ज़ाहिर है जो इमरान खान से नफ़रत करेगा उसकी मियां नवाज शरीफ के लिए, मुस्लिम लीग के लिए मोहब्बत का इजहार होगा, और पीपल्स पार्टी के लिए भी इन्होंने कोई खैर की बात नहीं की। हमारे वज़ीर आज़म साहब स्लो मोशन वज़ीर आज़म भी साबित हुए हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान को जहर नहीं दिया जा रहा। इमरान खान इसकी खुद ही तरदीद कर चुके हैं। एक बार कहा गया था कि इमरान खान ने कहा है कि उनको स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान की तरफ से ही इसके दूसरे दिन तरदीद कर दी गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान के ज़ाती मुआलिज फैसल सुल्तान की तरफ से इसका इजहार किया गया था। उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान की सेहत बहुत बेहतर है, उनको किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं किया जा रहा है जिसको कहा जाए कि उनको स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है। तो इसके बाद ये बहस ख़त्म हो गई किसी तरफ से भी। इसके बाद फिर इस पर बात नहीं हुई, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब स्लो मोशन वज़ीर आज़म साहब उनकी तरफ से इस पर कहा गया कि इमरान खान की जेल में बड़ी हिफाजत की जा रही है, वो जेल में महफूज हैं, उनको जहर नहीं दिया जा रहा। इसके साथ साथ उन्होंने कैसे नफ़रत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को शाही फरमान के ज़रिए हम रिहा नहीं कर सकते। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इनकी गोटियाँ किधर मिली हुई हैं। और जैसा कि हमने कहा कि इमरान खान से जो नफ़रत का इजहार करता है ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद मुस्लिम लीग नून का हामी होता है, मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत का इजहार करता है। तो ऐसा ही मुस्लिम लीग नून के लिए उनके इस बयान से ही नहीं बल्कि अगले बयान से भी ज़ाहिर होता है। उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कहा कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ आमादा करने के लिए कर रही है। पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम, ऐसा इल्ज़ाम। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा, टीटीपी के हवाले से कहा कि वो किस तरीके से अफ़गान हुकूमत की पुश्त पनाही में अफ़गानिस्तान में बैठ कर वो कार्रवाइयाँ करती है। एक मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से भी कहा गया था कि हम अंदर घुस कर मारेंगे उन लोगों को जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। इसी तरीके से इन्होंने भी कहा कि तालिबान को, टीटीपी को तालिबान हुकूमत की तरफ से पनाह दी जाती है अफ़गानिस्तान में। और इसके साथ साथ ये भी कहा तालिबान हुकूमत ये फैसला करे कि उनको हमारे हवाले करना है या फिर हम अंदर घुस कर कार्रवाई करें। तो अंदर घुस कर कैसे कार्रवाई करेंगे। तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका हमेशा से ही बदजन रहा है। जब अब ये तालिबान इक़्तिदार में आए हैं उसके बाद से बहाने से एक बार फिर तालिबान पर चढ़ाई की अमेरिका की तरफ से कोशिश नज़र आ रही है। तो उस कोशिश की आबियारी के लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी हाउस कमेटी बराए अमूर ख़ारजा की तरफ से कहा गया है कि अफ़गान हुकूमत कालादम तहरीक तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसल्लह करने में मदद फराहम कर रही है। ये इल्ज़ाम अमेरिका की तरफ से तालिबान हुकूमत पर लगाया गया है। तो उसी की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए हमारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से दूसरी मरतबा ऐसा कुछ कर दिया गया है, ऐसा कुछ कह दिया गया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात एक बार फिर ऐसी नहज पर पहुंच सकते हैं जिसको ख़तरनाक हद करार दिया जा सकता है। एक ये खबर भी एक दो रोज़ कबल सामने आई थी कि इमरान खान के साथ अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है, इसकी तरदीद की गई। तो नाज़रीन, आपको क्या नज़र आता है कि डेविड ब्लूम ने इमरान खान से मुलाकात की या नहीं की। इस खबर की तफसील को यूँ थी कि डोनाल्ड ब्लूम अडियाला जेल में किसी और से मिलने के लिए गए थे, तो वहीं पे उन्होंने कहा कि इमरान खान से भी मैं मिलना चाहता हूँ। इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हो गई। तो क्या इमरान खान को उन्होंने धमकी दी होगी कि राह रास्त पर आ जाएं, सीधे हो जाएं, या फिर उनको तसल्ली दी होगी। जो तफसीलात सामने आई हैं उनमें यही कहा गया है कि इमरान खान को उन्होंने कहा कि अमेरिका में आपके साथ जो कुछ हो रहा है, अमेरिका का इसके साथ बिल्कुल कतई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इमरान खान की इस मुलाकात पर अगर ये हुई है, इस पर मुस्लिम लीग नून शदीद परेशान थी। यही वजह है कि फिर इनकी तरफ से मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की गई। जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की जाती है तो फिर कान खड़े हो जाते हैं IPP के और पीपल्स पार्टी के। उनकी तरफ से जैसे रद्द-ए-अमल आता है तो फिर पीपल्स पार्टी के लीडरों से मिलने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी का उन्होंने इंतखाब किया। मुल्तान चले जाते हैं और जहांगीर तरीन से वो मुलाकात करते हैं लाहौर में। इसके साथ ही अमरीकी सफारत खाने की तरफ से बाकायदा एक बयान जारी किया जाता है जिसमें कहा गया कि डेविड ब्लूम ने मुलाकात की है पाकिस्तान के सियासी अदाकारों से। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि
امریکہ کی نظر میں ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کی وقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں، یوسف رضا گیلانی سے ملتے ہیں، عمران خان سے ملتے ہیں اور جہانگیر ترین سے ملتے ہیں، ان سب کو وہ سیاسی ایکٹر، پولیٹیکل ایکٹر کہہ رہے ہیں، سیاسی اداکار کہہ رہے ہیں۔ عمران خان سے اگر ڈیوڈ بلوم کی ملاقات ہو گئی ہے تو اس کو ان ہونی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو امریکہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیں کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی دروازے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ امریکی سفیر مجھے بھی ملاقات کے لیے بلا لیں۔ دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب دیگر ایسے ہی لیڈر ان کی خواہش کب پوری ہوتی ہے امریکہ کے سفیر سے ملاقات کی، تاکہ یہ بھی کہہ سکیں کہ ہم بھی قبول ہو گئے ہیں، ہماری بھی قبولیت ہو گئی ہے، ہمارے لیے بھی راستہ کھل گیا ہے۔ ادھر جنگ میں ایک اور مسلم لیگی پر تشدد کیا گیا ہے، یہ افضل بھروانہ صاحب ہیں۔ ان کی طرف سے سنا گیا ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں آپ لوگوں کے ووٹوں کی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کہا، ہماری تو بات ہو چکی ہے، ہم نے اقتدار میں آنا ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں کہ ڈیوڈ بلوم ملاقات کر رہا ہے نواز شریف سے، اس کے بعد پتہ چلا کہ لوگوں نے ان کو پکڑ لیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ تھے، انہوں نے ان کو پھینٹا لگایا۔ تو جس طرح سے ان پر تشدد کیا گیا ہے اس کی قطعی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی۔ پھینٹا لگایا جو کچھ بھی ہے یہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہوں گے، لیکن اس کی قطعی طور پر تشدد کی، ایسے تشدد کی جس طرح سے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے، جس طریقے سے وہ توبہ طائب ہو رہے تھے، ایسے تشدد کی کسی بھی طور کسی مہذب معاشرے میں گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ان کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے آپ ووٹ کے ذریعے ان سے انتقام لیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی پر تشدد کریں، اس کو گالیاں دیں، مغلظات کہیں، اس کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اور یہ جنگ میں ایک بار نہیں بلکہ دوسری بار ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بلوچ صاحب تھے 17 جولائی 2022 کے انتخابات کے بعد، ضمنی انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا تھا، چیلا کے خلاف چیلا صاحب جیت گئے تھے، یہ آزاد امیدوار تھے، اس سے پہلے مسلم لیگ نون میں رہے اور پی ٹی آئی میں بھی رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ان پر کہا جاتا ہے کہ تشدد کیا گیا تھا کہ یہ تو لوٹا ہے، تو لوٹے کو مارنا کیا جائز ہے، اس پر اس طرح سے تشدد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعد میں جو معاملات سامنے آئے، بالکل جو کچھ ان کی طرف سے افتخار بلوچ کی طرف سے کہا گیا تھا، میرے ساتھ تو ڈکیتی ہوئی ہے اور ڈکیتی کرنے والے نامعلوم لوگ ہیں، یہی کچھ افضل بھروانہ صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے، میرے ساتھ تو ڈکیتی ہوئی ہے، جنہوں نے میرے اوپر تشدد کیا ہے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے یہ بھی باتیں سامنے آئی تھی کہ جس طرح سے افضل بھروانہ صاحب پر تشدد کیا گیا ہے، مسلم لیگ نون اس سے بے حد پریشان ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ انتخابات کے دوران، انتخابی مہم کے دوران کیا ہو سکتا ہے، اس لیے انتخابات کو مزید تاخیر میں ڈالنے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اب تو یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہے، الیکشن کمیشن باقاعدہ عدالت میں 8 فروری کے انتخابات کے التوا کے لیے جا رہا ہے۔ ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ بہرحال مسلم لیگ انتخابات میں جیتے گی یا نہیں جیتے گی، پیپلز پارٹی کی طرف سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ایک اور سلیکٹڈ کو کسی طور بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے باقاعدہ پہلی بار کہا گیا ہے کہ آئندہ ہونے والے انتخابات بالکل شفاف ہوں گے، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو کیسے ان کی طرف سے کہہ دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے، آصف علی زرداری نے بالکل درست کہا ہے کہ انتخابات کے نتائج کو مانیں گے، وہ شفاف ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس کا کریڈٹ لیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروا رہا ہے۔ تو اس سے بلی باہر آ جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے اور اس کو کس طرح سے اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ادھر عمر ایوب صاحب اپنے والد کے جنازے میں پہنچ گئے۔ عمر ایوب صاحب کیسے اپنے والد کے جنازے میں پہنچ گئے اور اس کے بعد وہ یہاں سے آئے تھے وہیں پہ چلے گئے؟ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو روپوش ہیں ان کو گرفتار کرنا یا ان کو ڈھونڈ لینا قطعی طور پر مشکل نہیں ہے، اور پھر جس کو ادارے چاہیں گے اس کو سامنے لے آئیں گے، جس کو ادارے چاہیں گے اس کو ایک سے دوسری پارٹی میں لے جائیں گے، جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا، علی اوان کے ساتھ ہوا اور آصف نقی کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ اغوا ہو گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ یہ ایسے ہی ہیں جہاں میں اہل ایمان سور تھے، خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہی کچھ علی اوان کے ساتھ ہوا اور آصف نقی کے ساتھ ہوا ہے، تو یہی کچھ باقی لیڈروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ گوہر ایوب کی سردست ضرورت نہیں ہے کہ ان کو منظر عام پر لایا جائے، ان کو دوسری پارٹی میں لے جایا جائے۔ جب ان کی ضرورت پڑ گئی تو 1 منٹ میں ان کو بھی حراست میں لے لیا جائے گا یا اٹھا لیا جائے گا، پھر ان سے مرضی کا بیان لے لیا جائے گا، جس طرح سے
باقی علی اوان اور آصف نقی جیسے لوگ اب تک دے چکے ہیں۔ گوہر یوسف صاحب ویسے ڈرے بیٹھے تھے کہ مجھے گرفتار نہ کر لے، اپنے باپ کے جنازے پر وہ آئے، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے، کہاں سے آئے کہاں چلے گئے اس بارے میں ان کو پتا ہوگا کہ وہ پہلے کہاں سے تھے، ان کو پتا ہوگا یا پھر اداروں کو پتا ہوگا، 100% اداروں کو پتا۔ اسلم اقبال صاحب لاہور والے وہ کہاں پہ ہیں؟ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عامر محمود صاحب کی وہ کسٹڈی میں ہیں اور وہ بھی کسی وقت پریس کانفرنس یا پھر انٹرویو دے سکتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے کہیں سے نکل آئیں گے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، وہ بھی علیم خان صاحب کے گھر سے کسی نہ کسی دن نکل آئیں گے۔ ایک جج صاحب ایڈیشنل سیشن جج جناب وارث علی صاحب، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، ایڈیشنل سیشن جج ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ فوج آ کر یہاں پہ بتائے، سیکرٹری دفاع صاحب یہاں پہ آ کر بتائیں کہ فوج کون کون سے کاروبار کر رہی ہے۔ تو یہ اصل میں ایجنڈا یا پھر اصل میں یہ معاملہ تو قاضی فیصل صاحب کا تھا، انہوں نے ایسا کچھ پوچھنا تھا کہ فوج کون کون سے کاروبار کر رہی ہے اور کس قانون اور ضابطے کے تحت کر رہی ہے، لیکن یہ معاملہ اٹھا لیا ایڈیشنل سیشن جج جناب وارث علی شاہ صاحب نے اور ان کو پھر OSD بنا دیا گیا۔ بہت بڑا معاملہ تھا، انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر دیا، سیکرٹری دفاع صاحب کیونکہ میرے سامنے پیش نہیں ہوئے اس لیے ان کو برطرف کیا جاتا ہے، ان کی برطرفی بھی ایک جج صاحب کی طرف سے کر دی گئی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جج صاحب کی طرف سے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا گیا تھا، تو تجاوز کرنے پر کیا OSD بنا دیا جاتا ہے؟ اس کو کچھ لوگ غیر قانونی کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے سوال یہ کرنا ہے کہ فوج کے حوالے سے کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فوج کس قانون کے تحت بزنس کر رہی ہے، اپنے کاروبار کر رہی ہے، اپنے ذیلی ادارے بنا رہی ہے، منافع بخش کام کر رہی ہے۔ تو دوسرا پاک فوج پر ایک عرصے سے اعتراض کیا جاتا تھا کہ اپنا بجٹ یہ پارلیمنٹ میں لائے۔ یہاں پہ یہ بات کرنی ہے کہ جس طرح سے فوج پر یہ تنقید کی جاتی ہے تو جنرل عاصم منیر صاحب اس کا نوٹس لیں، اور یہ کبھی نہ کبھی دونوں معاملات اٹھنے ہیں کہ پاک فوج کس طرح سے کاروبار کرتی ہے اور پاک فوج کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، ان دونوں چیزوں کو اس طریقے سے ٹیکل کیا جائے کہ کسی کو اعتراض نہ رہے۔ آج وارث علی جج صاحب کی طرف سے اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے، کل اعلیٰ سطح پر بھی اس بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے قاضی فیصل صاحب بھی کسی دور میں اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے بڑے بے تاب نظر آتے تھے، آج کل وہ کسی وجہ سے شاید مسلط کا شکار ہیں، لیکن قاضی فیصل صاحب کو یا ایسے کسی جج کو جب بھی موقع ملے گا وہ ایسے سوالات ضرور اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔